نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ آج انشاءاللہ ترجمہ قرآن میں ہم سورۃ الاعراف آیت نمبر 62 سے پڑھیں گے، اور میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے پیغمبروں کے واقعات جو ہے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے شروع کی کچھ آیتیں ان کا ترجمہ پڑھا تھا۔ یہاں بھی وہی ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، پیغام دیا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن سرداروں نے، بڑے لوگوں نے نوح علیہ السلام کو کیا کہا کہ تم گمراہ ہو، ہم تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی آئی ہے، میں تمہیں وہی بتاتا ہوں۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات۔ میں جو بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ یہی بات مجھے میرے رب نے بتائی ہے۔ وانصح لکم، اور میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں۔ واعلم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ اس قوم میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اور یہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ تو بتوں کی پوجا سے جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے، تم کیوں روکتے ہو، تمہارے پاس زیادہ علم آ گیا ہے، ہم تو اسی طرح کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میرے پاس اللہ کی طرف سے زیادہ علم ہے تم سے، تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے بتلایا ہے، یہ کام کرنے والے جو تم کر رہے ہو، بتوں کو اپنا معبود اور مشکل کشا بنایا ہے، مجسمے تم نے بنا لیے، شیطان نے تمہیں اس کام پر لگا دیا، یہی کام کرتے کرتے اگر تمہاری موت آ گئی تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ میرے پاس یہ علم ہے، اس علم کی بنیاد پر تمہیں بتا رہا ہوں۔ او عجیب تم، کیا تمہیں عجیب لگتی ہے یہ بات، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک مرد پر، منکم، جو تم میں سے ہے۔ کیا یہی بات تمہیں عجیب لگتی ہے کہ ایک تمہارے اندر رہنے والا، تم جیسا انسان، مرد، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنا پیغمبر اور نبی بنا لیا؟ کیا یہ بات تمہیں عجیب لگتی ہے؟ اور ہر دور میں یہ چیز رہی ہے قوموں میں، آپ پڑھیں گے آگے بھی کہ انہوں نے اسی چیز پر ہی تعجب کیا کہ ہم جیسا رسول کیوں اللہ نے بنا دیا۔ ما لہذا الرسول، مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکلون الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں جو ہے وہ گھومتا بھی ہے، تجارت بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، یأکلون الطعام، وہ سارے کھانا کھاتے تھے، ہم نے انسان ہی بھیجے، کیونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں، انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کرنی تھی، تو انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا، اس میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ اگر فرشتے کو ہم رسول بناتے تو وہ اس کے اندر انسانوں والی کوالٹی ہی نہ ہوتی، تو دیکھ کر لوگ کہتے کہ اس نے کیا تربیت کرنی تھی، فرشتہ خود کھانے سے پاک، پینے سے پاک، وہ تھکتے نہیں، وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب جو انسان ہی ہوگا، انسان کی صلاحیتیں، انسان کی نیچر کو سمجھے گا تو اسی طرح کی تربیت کرے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے سارے رسول وہ مرد ہی بھیجے، انسان ہی بنا کر انسانوں کو ہی بھیجا، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ ڈرائے اور باقی انسانوں سے اس انسان کی جس کو اللہ رب العالمین پیغمبر بناتے ہیں، مقام اور مرتبہ صرف اسی وجہ سے ہی بلند ہوتا ہے کہ تمام انسانوں سے اللہ رب العالمین اس کو چن لیتے ہیں، تمام انسانوں کے دلوں میں سے اللہ رب العالمین کو ان کا دل سب سے پیارا، محبوب اور اچھا لگتا ہے، اس کی اخلاق اور کردار تمام انسانوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین انہیں دیکھ کر، ان کی تربیت کر کے اپنے دین کے لیے، اپنے پیغام کے لیے انہیں اپنا قاصد بنا لیتے ہیں اور رسول بنا لیتے ہیں، اسی لیے تمام انسانوں سے ان کا شان، ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم ڈر جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر پھر رحم کیا جائے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوا، اور اس قوم نے جھٹلا دیا پیغمبر کو، نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا، نصیحتیں قبول نہیں کیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی ان کو، نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کو، مَعَهُ، جو ان کے ساتھ تھے۔ میں نے بتایا تھا کتنے دن تبلیغ کی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال نہیں، 950 سال تک، 950 سال تک واز کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دن رات، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ کوئی اور چیز دیکھی، بلکہ کیا تھا؟ صرف دعوت،
توحید، ایک بندہ بیٹھا ہے تو اس کو بھی بتا رہے ہیں، دو ہیں بتا رہے ہیں، مجلس میں گئے ہیں پھر بھی بتا رہے ہیں، ہر وقت یہی کہتے ہیں اعبد اللہ، میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ ان کی عبادت، ان کا طریقہ وہ تمہارے اولیاء کا طریقہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے مجسمے بنا لینا، وہ ساری زندگی، لیکن چند لوگوں نے ہی قبول کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی تیار کرو، جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے ان کو بھی اس کشتی میں بٹھاؤ۔ پھر طوفان آیا، باقی کے سارے لوگ اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیے۔ وَأَغْرَقْنَا، ہلاک کر دیا، غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، انہم، بے شک، کانوا، وہ تھے، قوماً عمین، اندھی قوم تھی، وہ اندھے لوگ تھے، بتوں کی پوجا نے انہیں اندھا کر کے رکھ دیا تھا، انہوں نے دلائل نہیں دیکھے، انبیاء کی بات کو نہیں مانا، تو ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی انسان اسی طرح اندھا ہو جائے، اس کو دلائل نظر نہ آئیں، قرآن و سنت کی باتیں نظر نہ آئیں، وہ صرف یہ کس چیز میں اندھے تھے؟ کیا واقعتاً آنکھوں سے اندھے تھے؟ نہیں، آنکھیں تو تھیں ان کی۔ اندھے اللہ نے کیوں کہا؟ اندھے یہ تھے، دل کی آنکھیں انہوں نے بند کر دی تھیں، انہوں نے صرف وہ بتوں کی محبت آئی دل میں، کہا کہ بس یہی کریں گے، دلائل آ گئے، نوح علیہ السلام نے بتایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے علم ہے، لہٰذا تم میری بات مانو، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے، ہم یہی کرتے رہیں گے۔ آج کئی کلمہ پڑھنے والے بھی اسی طرح اپنے باپ دادا کی تقلید کی وجہ سے اندھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں قرآن کی آیتیں سنائی جائیں، بتلائی جائیں، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اسی بابے کی قبر پر ہی نذرانے دینے ہیں، یہیں پر ہی مجاور بن کے بیٹھنا ہے، اور یہیں نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں بھی قبر کی طرف منہ کر کے پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، کئی ایسے بھی موجود ہیں۔ اور پھر اسی قبر والے کو، ٹھیک ہے، اسی طرح ہی تھا نا، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بزرگ تھے وہ نیک تھے، وہ اللہ کے اولیاء تھے، لیکن بعد والوں نے، شیطان نے کیا ذہن میں ڈالا؟ پہلے ان کی تصویریں بنائیں، مجسمے بنائے، پھر انہی کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان میں بھی جتنے مزاریں ہیں، خانقاہیں ہیں، وہاں پر جو ان کی درباریں ہیں جن بزرگوں کی، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ولی ہوں گے، نیک ہوں گے، اور ان کے جانے کے بعد لوگوں نے جب ان کی قبریں بنائیں، شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ انہی پر جا کر منتیں دو، انہی پر چادریں چڑھاؤ، نذرانے دو، انہی جب مشکل آئے تو یہاں جا کر دعا کرو۔ وہی شرک ہے، اسی طرح کا شرک ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم میں تھا، اور جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا قوماً عمین، اندھی قوم تھی، انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، بلکہ صرف یہی دیکھا کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آج ان کو بھی کہو تو یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے ہیں، ہمارا جدی پشتی نسلی جو ہیں یہ پیر ہیں، خاندان ہمارا جو ہے سب اسی سے مانگتا تھا، ہم بھی لہٰذا یہی کچھ کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کی سمجھ دیں، اور یہ ہمارا ملک پاکستان جو شرک کا گڑھ بن چکا ہے، ہر علاقے میں، ہر شہر میں جو ہے اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے اڈے موجود ہیں۔ کیا ہوتا ہے درباروں پر جا کر دیکھیں، وہاں پر نوراتے کاٹنے کے لیے عورتیں جاتی ہیں، ہر قسم کی گندگی گناہ وہاں ہوتا ہے، اور نشے کرنے والے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ پھر یہ بزرگوں کی یہ تعلیم تو نہیں تھی، جس کے نام پر وہ بنائی ہوتی ہے خانقاہ، ان کی تعلیم تو یہ نہیں تھی، وہ تو ایسے کرنے والے نہیں تھے، وہ تو قیامت کے دن، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی آئے گا، قرآن میں بتایا اللہ نے، ایسے لوگ تو اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے یہ کام نہیں کہا تھا، ہم ساری زندگی اسی کام سے روکتے رہے، انہوں نے ہمارے اوپر، ہمارے جو ہے نا قبروں پر یہی کام شروع کر دیا۔ وہ تو اللہ سے کہہ کر ان لوگوں کو جہنم میں ڈلوائیں گے، کیونکہ یہ تو شرک ہے، شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیں، اور شرک سے پاک کر لیں، جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا بول بالا فرما دیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں توحید پر موت دیں، توحید پر، اور اللہ تمام انسانوں کو، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو توحید کی سمجھ دیں، شرک سے بچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔